لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وجد مظلومنا مولانا مولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، اس آیہ مبارکہ کے صدقے میں شہزادی کے خاندان کے سلسلے سے گفتگو کی جائے اور شہزادی کے حوالے سے گفتگو کی جائے. اس سے پہلے میں بہرحال اتنا ضرور عرض کروں گا کہ الحمدللہ شکر ہے پروردگار کا کہ یہ جو مجالس فاطمیہ کا اہتمام کیا گیا ہے، ایک ایسے پلیس پر اور ایک ایسے مقام پر کیا گیا ہے کہ جہاں پر فاصلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے سرزمین جلال پور اشارے اور کنایے میں گفتگو کرتی ہے، اور یہاں کے عوام پوری مجلسوں کو اشارے اور کنایے میں 2 4 6 مصروں میں باندھ دیا کرتے ہیں. نثر کو نظم میں بدل دیتے ہیں، اور یہاں کا جب خطیب منبر پر آتا ہے تو وہ نظم کو نثر میں بکھیر دیتا ہے. لہذا مجھے کیا اب بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ہم سب بلا فصل والے ہیں، اور جگہ ہے مسجد جہاں پر ذرا سا بھی خلا واقع ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے یہ جو خلا واقع ہے، یہ سب جو ہے یہ اس کو ذرا سا آپ لوگ، تاکہ آپ لوگ آگے آ جائیں. ہمیں یہاں کے لوگوں کا نام نہیں معلوم ہے، ورنہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں فردن نام لے کر بلا لیتا. قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. آئیے حضرات، بڑا لطف آ رہا ہے آپ کے دیار میں بولنے پر، اور آپ کے علاقے میں کچھ وہ سبق جو یاد کر کے آیا ہوں سنانے میں. دیکھیے، ہم ذاکر آل محمد ہیں،
توجہ فرمائیں، شاید کہ عزاخانہ جعفریہ میں جب میں نے مجلس پڑھی تھی تو اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے سماج میں 2 طرح کے ممبر پہ آنے والے پائے جاتے ہیں، 2 طرح کے، ایک ہے ذاکر، ایک ہے تاجر۔ کیا سن رہے ہیں؟ ایک ہے ذاکر، ایک ہے تاجر۔ ذاکر کبھی آپ سے اے سی کار کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، ذاکر کبھی آپ سے لفافے کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر وہ ذاکر حسین ہوگا تو وہ آپ سے امید نہیں لگائے گا، سیدہ سے لو لگائے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ آپ سے امید نہیں لگائے گا، وہ شہزادی سے امید لگائے گا، وہ خاتون جنا سے امید لگائے گا، اور جو خون حسین کا تاجر ہوتا ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اے سی کار چاہیے، اے سی ٹکٹ چاہیے، اور یہاں سے مجھے ریسیو کیجئے، اور یہاں سے مجھے لے کر کے آئیے، اور میرا اتنا لفافہ ہونا چاہیے، اور میرا اتنا لفافہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ میرا ریٹ جانتے ہیں؟ آپ میرا ریٹ جانتے ہیں؟ میں نے کہا سرکار معذرت چاہتا ہوں، ہمیں تو ریٹ آج تک ان کا نہیں معلوم ہوا تو آپ کا کہاں سے معلوم ہوگا؟ ہم تو آپ کو یہ سمجھ کر کے بلا رہے تھے کہ آپ ذاکر حسین ہیں۔ آئیے الحمدللہ عزاداران سرکار مظلوم کربلا کے درمیان، امام حسین کے چاہنے والوں کے درمیان آج امام حسین کی ماں کے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے اور امام حسین کی ماں کے مصائب بھی بیان کیے جائیں گے۔ ابھی تک مجلس حسین میں آپ شہزادی سے اجر مانگتے ہیں، آج شہزادی کی مجلس میں حسین سے اجرت لیجئے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، قرآن مجید اللہ کا وہ قانون، قرآن مجید پروردگار کی وہ کتاب، قرآن مجید اللہ کا وہ بھیجا ہوا راہنما جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف اور صرف اللہ کا یہ قانون انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ جہاں یہ قانون انسانوں کے لیے ہے وہیں یہ قانون جناتوں کے لیے بھی ہے۔ توجہ فرمائیے، وہیں یہ قانون جناتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر قرآن مجید فقط انسانوں کے لیے ہوتا تو اللہ یہ کہہ دیتا وما خلقت الانسان الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ نے اس قرآن مجید میں اعلان کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ قرآن مجید، جیسے میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ محتاج دعا کائنات کی ہر شے ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو۔ اسی طریقے سے یہ قرآن مجید ہر کے لیے راہ ہدایت ہے، ہر کے لیے راستہ دکھانے کا کام کر رہا ہے۔ وہ قرآن مجید کائنات کی اکلوتی کتاب ہے، اکلوتی کتاب ہے کہ جو پڑھی پہلے گئی ہے نازل بعد میں ہوئی ہے۔ تو دنیا کی کتاب میں اور قرآن مجید میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی کتاب نازل، دنیا کی کتاب منظر عام پر پہلے آتی ہے، پڑھی بعد میں جاتی ہے۔ مجھے کتاب کی وضاحت جلال پور سے اچھی کہیں اور نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہاں پریس بھی ہے، یہاں کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں، یہاں کتابیں چھپی بھی جاتی ہیں، یہاں کتابیں پڑھی بھی جاتی ہیں۔ لیکن کائنات میں اور جلال پور میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو چھپی بعد میں ہو پڑھی پہلے گئی ہو۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کسی شاعر کی کوئی کتاب نہیں ہے، جتنے شعراء گزرے ہیں جتنے ہیں کسی کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو پڑھی پہلے گئی ہو اور چھپی بعد میں ہو۔ ہر کتاب کو چھاپا پہلے گیا، پڑھایا بعد میں گیا، اور وہ بھی چھاپنے کے بعد لوگوں کے پاس بھیجا گیا، آپ کے حضور میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے لیے نذرانہ، آپ کے لیے تحفہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن مجید کائنات کی اکلوتی کتاب ہے کہ جو پڑھی پہلے گئی ہے، منظر عام پر بعد میں آئی ہے۔ توجہ، منظر عام پر
بعد میں آئی ہے. اب یہ بحث الگ کی ہے کہ پڑھا کس نے، لیکن ایک جملہ میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں کہ عزیزان گرامی، جس شخصیت کو امت مسلمہ کے بڑے بڑے مورخوں نے اپنی کتاب میں دائرہ کفر میں لا کے کھڑا کیا، اسی ذات نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی جعلنا بمتمسکین. اسی شخصیت نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے بنایا ہے اور تمام تعریف اس پروردگار کی ہے، تمام تعریف اس اللہ کی ہے. تو عزیزان گرامی، اس شخصیت کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن مجید کے پہلے ہی رکھا، پہلے پارے سے پہلے رکھا. توجہ فرمائیں. اور یہ جملہ قرآن مجید میں آپ کو 2 مرتبہ ملے گا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار کی ہے، اس رب کی ہے، اس اللہ کی ہے جو عالمین کا رب ہے. اور یہ قرآن مجید کا اکلوتا سورہ ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. مجھے اس کی وضاحت نہیں کرنی ہے. اب آئیے عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا ہوں اسی قرآن مجید میں اللہ نے 2 مقام پر یہ آیت پیش کی ہے جسے میں نے آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے کیا. 2 جگہ، ایک سورہ جمعہ میں اور ایک سورہ آل عمران میں. توجہ فرمائیں، سورہ آل عمران میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس لیے کہ سورہ آل عمران میں ہو سکتا ہے یہاں پر علماء بیٹھے ہوں اور علماء نہ بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کی نظر قرآن مجید پر بہرحال رہتی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے من انفسہم کے ساتھ اعلان کیا ہے اور سورہ جمعہ میں منہم کے ساتھ اعلان کیا ہے. یہ ذرا سا ڈفرنس ہے. تو اللہ اعلان کر رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بتحقیق اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا. توجہ فرمائیں، آیت کا ترجمہ غور کریں. اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، مسلمانوں پر نہیں. مومن پر احسان کرنا اور ہوتا ہے، مسلمان پر احسان کرنا اور ہوتا ہے. اللہ نے مومنین پر، اچھا یہ آیت کا کس سورہ کی ہے؟ سورہ آل عمران. یہ بات ذہن میں رہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور کائنات میں 2 شخصیتیں بڑی مظلوم ہیں. ایک جناب ابو طالب اور ایک پیغمبر اسلام. جناب ابو طالب مظلوم اس لیے ہیں کہ ان کی آغوش میں پلنے والا بچہ تو کل ایمان ہو جائے. توجہ فرمائیں، ان کی آغوش میں پلنے والا، میں لفظ بدل کے کہہ دوں، ان کے صلب سے پیدا ہونے والا بچہ تو کل ایمان ہو جائے. جملہ سنبھالیے گا جلال پور والوں، ہمارا بیٹا کل ایمان ہو جائے، باپ کافر رہ جائے. باپ کل ایمان، بیٹا کل ایمان ہو جائے، باپ کافر رہ جائے. اب اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہوگی. جناب ابو طالب کے لیے کہا جاتا ہے صاحب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا پیغمبر اسلام کیوں مظلوم شخصیت ہیں؟ ان کے لیے مسلمانوں نے موٹے موٹے حرف میں لکھا ہوا ہے، اعظم گڑھ سے لے کر کے دہلی تک اور دہلی سے لے کر کے مکے تک کے لوگوں نے لکھ دیا کہ یہ ناٹ گریجویٹ، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. توجہ فرمائیں، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. یہ پڑھے لکھے نہیں تھے. رک کر کے میں ایک جملہ عرض کر دوں. میں جلال پور میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے اور اصغر اعجاز بھائی بیٹھے ہوئے، میں نے ان سے کہا اکبر اعجاز بھائی سے کیا مجھے قلم دے دیجئے. میں نے ان سے کہا کیا مجھے قلم دے دیجئے. تو بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا کیا مولانا آپ پڑھے لکھے بھی ہیں؟ آئے کیا سن رہے ہیں آپ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا مولانا آپ پڑھے لکھے بھی ہیں؟ عزیزو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی عقل پہ پتھر پڑا ہے یا میری عقل پہ پتھر پڑا ہے جو میں قلم مانگ رہا ہوں. عزیزان گرامی، آج تک مسلمان نہ سمجھ پایا کہ پیغمبر نے قلم و دعوات مانگا، اس کا مطلب کہ پیغمبر پڑھے لکھے تھے. صلوات محمد وآل محمد.
پیغمبر نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ آج تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ہمیشہ قلم اور دعوات، کاغذ اور قلم وہی مانگتا ہے جسے لکھنے اور پڑھنے کا ہنر آتا ہو، ورنہ اگر کسی جاہل کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے تو کبھی وہ قلم کو بانسری سمجھے گا، کبھی قلم کو بین سمجھے گا، اسے شعور ہی نہیں کہ قلم ہے یا کوئی اور شے ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو شخصیتیں بڑی مظلوم ہیں، ایک جناب ابو طالب کی اور ایک ختمی مرتبت کی۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ اگر باپ غربت کی دہلیز سے گزر رہا ہو اور بیٹا ترقی کر کے عروج پر آ جائے تو بیٹے کے ذریعے باپ کی شناخت ہوتی ہے، بیٹے کے ذریعے باپ پہچانا جانے لگتا ہے۔ جیسے ابھی کل ایک انتقال ہوا بہار میں، پوسٹر چلا نا، آپ کے دیار میں خطیب آ چکا ہے، مجلس پڑھ چکا ہے، دیار چلا نا پوسٹر، مولانا سید علی عباس چھپروی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھئی ان کے والد کو کون جانتا تھا؟ لیکن علی عباس کو لوگ جانتے تھے نا۔ اب ان کے نام سے اعلان ہوا۔ آج کھنوائی میں مولانا محمود الحسن خان صاحب قبلہ کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے نام سے چلا مولانا محمود الحسن کے والد کا انتقال کھنوائی شاہگنج میں ہو گیا۔ تو کبھی کبھی باپ کے ذریعے بیٹا پہچانا جاتا ہے اور کبھی کبھی بیٹے کے ذریعے باپ پہچانا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران، آل کے معنی ہوتے ہیں اولاد، توجہ، سورہ آل عمران آل کے معنی ہے اولاد، عمران نام ہے ابو طالب کا، بھائی توجہ فرمائیں، آل کے معنی ہے اولاد، عمران نام ہے ابو طالب کا۔ آل عمران میں اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے یہ بات واضح کر دی، ہم اگر ابو طالب کے اوپر والے خاندان سے ابو طالب کو نہ سمجھ سکے تو کم سے کم نچلی نسل سے تو سمجھ لو۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اگر اوپر والی نسل سے نہ سمجھ سکے تو کم سے کم نچلی والی نسل سے تو سمجھ لو کہ ابو طالب کس کا باپ ہے، ابو طالب کس کا دادا ہے، ابو طالب کس کا نانا ہے، ابو طالب کس کا چچا ہے۔ توجہ فرمائیں، کم سے کم نچلی والی نسل سے تو سمجھ لیجئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب ابو طالب اور جناب رسول اسلام، یہ دو کیریکٹر ہیں، یہ دو شخصیتیں ہیں، توجہ فرمائیں، یہ دو شخصیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آیت آل عمران کی ہے، اور اس آیت میں اللہ نے اعلان کیا ہے میں نے مومنین پر احسان کیا، میں نے مومنین پر احسان کیا۔ دیکھیے میرے پسینے پر نہ جائیے گا، اس لیے کہ پچھلی مجلس جب میں پڑھ کر کے ممبر سے اترا تو کسی نے میرے کان میں کہا مولانا نے بہت محنت کی ہے۔ اے بھیا ہم تو خون پسینے ہی کی کمائی کھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، ارے کم سے کم ایسی صلوات پڑھیے کہ اس عذاب توجہ فرمائے۔ جناب ابو طالب اور رسول اسلام یہ دو شخصیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا، ترجمہ میں کر رہا ہوں، اللہ نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ میں مومن کی بات مانوں، اللہ کی بات مانوں، قرآن کی بات مانوں یا مسلمان کی بات مانوں، میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان یہ کہہ رہا ہے محمد پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا، میں نے مومنین پر احسان کیا۔ کیا احسان؟ انہی میں سے ایک نبی بھیجا، یہ احسان مومنین پر اللہ نے کیا کہ انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ کیوں احسان کیا؟ کہ احسان اسی لیے کیا کہ تاکہ دنیا دیکھ لے جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے اسے مسلمان کافر کہہ رہا ہے، جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے اسے مسلمان کافر کہہ رہا ہے۔ آگے کا جملہ سن لیجئے، مومنین پر احسان کیا، انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ بات یہی تمام ہو گئی تھی، چیپٹر کلوز ہو گیا تھا نا، لیکن آگے قرآن نے کیا کہا؟ میں نے نبی اس لیے بھیجا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے گڈھے میں جانے سے بچا لے۔
لوگوں کو بھٹکنے سے بچا لے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اللہ میاں کو اتنا بھی شعور نہیں تھا؟ میں معذرت چاہتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، کیا خالق کائنات کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ جس نبی کو بھیج رہا ہے تعلیم دینے کے لیے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ اللہ کو تو اتنا سوچنا چاہیے تھا نا۔ اچھا، مسلمانوں نے یہ واقعہ لیا کہاں سے؟ یہ جو بات مسلمانوں کے درمیان گردش کی کہ محمد پڑھے لکھے نہیں تھے اور ہمارے جیسے تھے اور یہ تھا، ساری چیزیں تھیں، یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ وہ وہی غار حرا والا واقعہ کہ غار حرا میں جبریل امین آیا اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ سے، محمد سے کہا اقرا اقرا، صرف اقرا ہی کہا تھا، بسم ربک الذی نہیں۔ اقرا کے بعد آیت ہے اقرا، تو پڑھ۔ پیغمبر نے پلٹ کے جواب دیا ما اقرا۔ اقرا اور اقرا میں بڑا فرق ہے، وہاں ہے تو پڑھ، یہاں اقرا کیا پڑھوں؟ تو جو کر فرما رہے ہیں، جبریل نے کہا اقرا، پیغمبر نے کہا ما اقرا۔ اقرا اور اقرا کے درمیان بات سمٹ گئی، جبریل واپس چلے گئے۔ مورخین نے، تاریخ دانوں نے لکھا کہ محمد پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ اقرا کے جواب میں پڑھ کے سناتے، ما اقرا نہ کہتے۔ میں ایک مثال برائے مثال پیش کر رہا ہوں، میں آپ کے دیار میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے، چند بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہماری بز میں، ہماری محفل میں آ گئے، علیک سلیک صاحب سلامت ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا پڑھے لکھے ہو؟ کہا جی ہاں۔ ہم نے کہا کچھ پڑھو۔ ایک لڑکے نے ربائی پڑھ دی، دوسرے نے قصیدہ پڑھ دیا، تیسرے نے مرثیہ پڑھ دیا، چوتھے نے مثنوی پڑھ دی، پانچویں نے غزل پڑھ دی، چھٹے نے ایک مجلس سنا دی۔ اسی میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کہا بیٹا تم پڑھو۔ اس نے کہا مولانا کیا پڑھوں؟ توجہ فرمائے، اس نے کہا مولانا کیا پڑھوں؟ تو اس کیا پڑھوں کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جاہل ہے۔ کیا سن رہے آپ؟ کیا سن رہے آپ؟ کیا پڑھوں کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جاہل ہے۔ اس کیا پڑھوں میں ایک ضمیر مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ بچہ سوال کر رہا ہے مولانا کیا پڑھوں؟ جملہ سنیے گا، مولانا کیا پڑھوں؟ قصیدہ پڑھوں، ربائی پڑھوں، مرثیہ پڑھوں، مسدس پڑھوں، سلام پڑھوں، ہندی پڑھوں، میتھ پڑھوں، انگلش پڑھوں؟ آپ جو کہہ دیجئے میں وہ پڑھ دوں۔ عزیزان گرامی، غار حرا میں جبریل امین کے اقرا کے جواب میں پیغمبر کا ما اقرا کہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر جاہل تھے، بلکہ پیغمبر نے ایک سوال کیا تھا، جبریل یہ بتا کیا پڑھوں؟ جبریل یہ بتا کیا پڑھوں؟ جو تو کہہ دے میں پڑھ دوں۔ جبریل کو اتنا ہی بتا کے بھیجا گیا تھا، جبریل اس کے آگے جانتا نہیں تھا۔ یہ جلال پور کا مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل اتنا ہی جانتا تھا، اس لیے اس کے آگے وہ بڑھا نہیں، جبریل چلا گیا۔ میں یہ راز رہ جاتا اگر 13 رجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ہے۔ کیا سن رہے آپ؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر 13 رجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں رحل رسالت پر قرآن امامت کے آنے کے بعد اور محمد کے اقرا کہنے کے جواب میں، توجہ، 13 رجب سن 30 عام الفیل کو جب آغوش رسالت میں امیر کائنات آئے، یا میں لفظوں کو بدل دوں، جب ابو طالب کے بھتیجے کی گود میں ابو طالب کا بیٹا آیا، توجہ فرمائیں، ابو طالب کے بھتیجے کی گود میں ابو طالب کا بیٹا آیا تو پیغمبر نے آواز دی، علی اقرا، علی پڑھو۔ مولا کائنات نے کہا ما اقرا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، مولا کائنات نے کہا ما اقرا، کیا پڑھوں؟ بھئی پہلے فاطمہ کے دادا اور پہلے فاطمہ کے شوہر اور بابا کا فضائل سنیے، بعد میں فضائل فاطمہ کے سنیے گا۔ کیا پڑھوں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اب اکثر کا سنا ہوا جملہ ہے کہ مولا کائنات نے توریت، زبور، انجیل، قرآن، ان چاروں صحیفوں کی تلاوت کی، پیغمبر نے مہر لگائی، توریت صاحب توریت سے افضل،
زبور صاحب زبور سے افضل، انجیل صاحب انجیل سے افضل، اور قرآن مجھ جیسا. ہائے توجہ توجہ فرمائے، قرآن مجھ جیسا پڑھا. توجہ، قرآن مجھ جیسا پڑھا. جیسے ہی پیغمبر نے علی سے کہا قرآن مجھ جیسا پڑھا، نثار حسین پرنس جون پوری کی چتون پہ بل آیا، عالم تصور میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا نبی اللہ آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں، یا نبی اللہ آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں. عجب نہیں، پیغمبر آواز دے کیا ہوا؟ میں نے کہا اگر پڑھنا جانتے تھے تو غار حرا میں کیوں نہیں پڑھا؟ میرا مجمع میرے ساتھ رہے، غار حرا میں کیوں نہیں پڑھا؟ عجب نہیں، پیغمبر مسکرا کے جواب دیں اما پڑھ کے سناتا کس کو؟ کوئی سمجھنے والا تو چاہیے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرمائیں، پڑھ کے سناتا کس کو؟ کوئی سمجھنے والا بھی تو چاہیے تھا. آج سمجھنے والا بھی ہے اور سنانے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. اب رک کر کے ایک جملہ میں آپ کے حضور میں عرض کر دوں. آپ یہ بتائیں کہ پوری تاریخ خدا کے دیکھیے، ہمیشہ پیغمبر اسلام کے ساتھ مولا کائنات رہے، ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ مولا رہے. کہیں پر بھی پیغمبر اسلام کی بات کا پیغمبر کی بات کا مولا نے انکار کیا؟ کہیں کوئی لمحہ ہوا؟ کہیں پر نہیں انکار کیا. کسی ایک جگہ پر بھی کوئی ایک جگہ بتا دیجئے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے، کہیں پر بھی پیغمبر کی بات کا کھنڈن مولا کائنات نے کیا؟ نہیں کیا، نہیں کیا ہے. لائی مجلس چل رہی ہے، پورے چیلنج اور پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آپ کی عدالت میں یہ جملہ رکھ رہا ہوں، پوری زندگی محمد کے ساتھ رہنے والے نے پیغمبر کی بات کا کہیں پر کوئی انکار نہیں کیا، کوئی کھنڈن نہیں کیا. لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں پر مولا کائنات نے امیر کائنات نے ختمی مرتبت کی بات کا انکار کیا. احسنتم. ایک جگہ ہے جہاں پر پیغمبر اسلام کی بات کا انکار مولا کائنات نے کیا، اور ہے وہ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ جلدی سے سن لیجئے 1.5 منٹ کے اندر. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ جب صلح حدیبیہ مکہ کے کافروں اور پیغمبر کے درمیان صلح ہوئی تو اس میں لڑائی کس بات کی تھی؟ لڑائی اس بات کی تھی کہ مکے کے کافر پیغمبر کو محمد ابن عبداللہ ماننے کو تیار تھے، محمد الرسول اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے. محمد الرسول اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ ماننے کو تیار تھے. توجہ فرمائیے. اب ہوا کیا؟ سمجھوتا یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھے محمد ابن عبداللہ مانو. سمجھوتا یہی ہوا تھا، چلو ٹھیک ہے تم مجھے محمد ابن عبداللہ مانو. اور اس صلح حدیبیہ کے صلح نامہ کے لکھنے والے محرر اور مورخ اور رائٹر کو علی کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. مولا کائنات نے لکھا اور اس میں لکھتے لکھتے لکھا محمد الرسول اللہ. ان کفار مکہ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ ہم تو صلح نہیں کریں گے. کہا کیا ہوا؟ کہا جس بات پہ جھگڑا تھا علی وہی لکھ رہے ہیں. توجہ. جس بات پہ ہم لڑ رہے تھے علی وہی لکھ رہے ہیں. کہا کیا لکھا؟ کہ علی لکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ. مولا کائنات کو پیغمبر نے بلایا، علی میرے قریب آئیے. مولا کائنات آئے. جی پیغمبر اسلام فرمائیے، حضور ارشاد کریں. کہ علی محمد الرسول اللہ کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو. توجہ، یہ کاٹو یہ لکھو. یہی وہ مقام ہے جہاں پر مولا کائنات نے پیغمبر کی بات کا انکار کیا اور بڑے ادب سے سینہ کرتاس پہ قلم کو رکھا اور رکھنے کے بعد پیغمبر کے حضور میں پیش کیا. یا نبی اللہ، یہ نیک کام آپ اپنے دستے مبارک سے خود کیجئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیں. یہ نیک کام
آپ اپنے دست مبارک سے خود کیجئے۔ پیغمبر نے وہ کاغذ کو لیا اور لے کر کے پڑھا، توجہ، محمد الرسول اللہ کو کاٹا، محمد ابن عبداللہ کو لکھا، جیسے محمد الرسول اللہ کو پیغمبر نے کاٹا، محمد ابن عبداللہ کو لکھا۔ میں نے جھوم کر کے علی کی ذات کو کروڑوں سلام کیا، اے علی تمہاری ذات کو میرے اربوں سلام۔ پوری زندگی محمد کی بات کا نہ انکار کرنے والے ایک مرتبہ انکار کیا تو اتنا خوبصورت انکار کہ محمد کو جاہل ہونے سے بچا لیا۔ صلوات محمد والے محمد۔ محمد کو جاہل ہونے سے بچا لیا، علی کی ذات پہ میرے کروڑوں سلام۔ عزیزو آپ غور کیجئے، یہ خاندان کس کا ہے؟ یہ شوہر کس کا ہے؟ فاطمہ کا۔ بابا کس کا ہے؟ فاطمہ کا۔ ابو طالب کون ہے؟ فاطمہ کے ہے نا، رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا رکیے، مجلس شہزادی کی مجلس ہے، یہ جملے تو میں نے اس لیے عرض کر دیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، لأن ذکرہ ذکری ذکری، ذکر اللہ ذکر عبادہ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب آئیے فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ ہیں کیا؟ پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ دنیا ابو طالب کو کافر کہتی ہے اور کافروں پہ جنت حرام ہے، کافروں پہ جنت حرام ہے۔ اما ابو طالب کے ایمان کو چھوڑو، اپنے باپ کے ایمان کو بتاؤ۔ ابو طالب کے ایمان کو چھوڑو، اپنے باپ کے ایمان کو بتاؤ۔ فاطمہ سے یہ قطعاً گوارا نہیں ہے کہ فاطمہ کے شوہر کے باپ کو کوئی کافر کہے، فاطمہ سے گوارا نہیں ہے کہ فاطمہ کے خسر محترم کو کوئی کافر کہے۔ اما فاطمہ نے ثابت کر دیا کہ کون کافر ہے، کون مومن ہے۔ جس کے سلام کا جواب سیدہ دے دے وہ مومن ہے، جس کے سلام کا جواب نہ دے وہ کافر ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ جس کے سلام کا جواب شہزادی دے دے وہ مومن ہے، جس کے سلام کا جواب شہزادی نہ دے وہ کافر ہے۔ دنیا کہتی ہے، کسی نے مولا کائنات سے سوال کر لیا تھا، علی آپ کے باپ کا کیا حال ہے جہنم میں؟ مولا کائنات نے کہا میرے باپ کی چھوڑ، اپنے باپ کی بتا۔ یہ مولا کائنات کا جملہ ہے، میرا اپنا جملہ نہیں ہے۔ میرے باپ کی چھوڑ، اپنے باپ کی بتا، تیرے باپ کا کیا حال ہے جہنم میں۔ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو لوگ آئے پیغمبر کے پاس، یا نبی اللہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کا کیا نام رکھا؟ کہا فاطمہ۔ کہا فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ کہا اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دے۔ یہی تو ہے نا میننگ، یہی تو معنی ہے جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دے۔ ہم جلال پور والوں کے پاس، ہم جونپور والوں کے پاس، ہم ہندوستان والوں کے پاس، پوری دنیا کے شیعوں کے پاس ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ ہے۔ اتنا فخر کہ ہماری اپنی بات تو چھوڑ دیجئے، ہم جس کے لیے کہتے ہیں وہ جنت میں چلا جائے، شیعہ جس کے لیے کہتے ہیں، مگر شیعہ ہو، شیعہ ہو، ہارون مکی جیسا شیعہ ہو۔ کیا سن رہے ہیں؟ زبانی شیعہ نہ ہو، اگر پکا شیعہ ہے تو وہ جس کے لیے کہہ دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہمارے پاس اگر ایک فاطمہ ہو تو ہمیں کوئی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ شہزادی ہماری ضامن ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی۔ اب فیصلہ آپ کیجئے گا، ہم شیعوں کے پاس ایک سیدہ ایک فاطمہ ہو تو جہنم کی آگ ہم پہ حرام ہو جائے، وہ ابو طالب جو فاطمہ کے حصار میں ہو، نہیں بات آپ تک پہنچی، وہ ابو طالب جو فاطمہ کے حصار میں ہو،
کا حصار کا مطلب؟ ہم نے کہا وہ ابو طالب جس کی ماں کا نام فاطمہ، جس کی بیوی کا نام فاطمہ، جس کی بہو کا نام فاطمہ. جناب ابو طالب کی ماں کا نام فاطمہ بنت عمرو، جناب ابو طالب کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب کی بہو کا نام فاطمہ بنت محمد. تو جو فاطمہ کے حصار میں زندگی گزار رہا ہو، جو فاطمہ کے حصار میں زندگی گزار رہا ہو، اس کے قریب جہنم کی آگ آئے گی. اچھا یہ ابو طالب ہیں کون؟ عبد المطلب کے بیٹے. عبد المطلب کون؟ ہاشم کے بیٹے. ہاشم کون؟ جنہوں نے روسائے عرب کی شہزادیوں کے رشتے کو ٹھکرایا. جناب ہاشم نے ٹھکرایا، پھر جناب عبد المطلب نے ٹھکرایا، اور جناب عبد المطلب نے ایسے ویسے رشتے کو نہیں ٹھکرایا، بہت بڑے رشتے کو ٹھکرایا. بتاؤں کتنا بڑا رشتہ تھا؟ میرے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی صاحب ثروت صاحب حیثیت ذرا سا نقص ہو، ذات ہڈی میں صاحب ثروت ہو، تو ہمارے نوجوان کہیں گے ہم پیسے والے تو ہیں، ہے نا، وہ پیسے والے تو ہیں، چلو کیا دقت ہے، پیسہ تو آئے گا، ارے ایک روتی بیٹی تو ہے. جناب عبد المطلب نے پیغام دیا ہے، رومن امپائر کا رشتہ عبد المطلب کے لیے آیا، روم کی بادشاہ کی بیٹی، رومن امپائر کا پیغام، روم کی شہزادی کا پیغام جناب عبد المطلب کے لیے آیا. جناب عبد المطلب نے ٹھکرا دیا. پھر سلسلہ آگے بڑھا، جناب عبداللہ کے پاس پیغام آیا. جب نور رسالت جناب عبداللہ کی پیشانی میں تھا، پیغام آیا، اس کا بھی نام فاطمہ تھا جس نے جو پیغام لے کے آئی تھی، وہ پیغام آیا. جناب عبداللہ نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام رشتوں کو ٹھکرایا کیوں؟ اور صرف جناب عبداللہ نے نہیں ٹھکرایا، یہ سنت خاندان کی چلتے چلتے سیدہ تک آئی اور خدیجہ تک گئی. جناب خدیجہ نے بھی ٹھکرایا، اور جناب سیدہ کے پاس بھی بہت سارے رشتے آئے جس کو پیغمبر نے ٹھکرایا. توجہ فرمائیں، آخر وجہ کیا ہے لوگوں نے رشتوں کو ٹھکرایا؟ کیا بات تھی؟ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، بڑے بڑے رشتے تھے نا، ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. امت مسلمہ کے 73 فرقے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب؟ کہ آخر جناب ہاشم سے لے کر کے محمد تک نے ان بڑے بڑے رشتوں کو کیوں ٹھکرایا؟ ہے کسی کے پاس کوئی جواب؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. قسم خدا کی اگر ہم در اہل بیت سے منسلک نہ ہوتے تو ہمارے پاس بھی جواب نہ ہوتا، لیکن در اہل بیت پر منسلک ہونے کے بعد ہمارے پاس جواب آیا. کہاں جواب ہے؟ ہم نے کہا اٹھائیے زیارت وارثہ اور اٹھا کے پڑھیے. زیارت وارثہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جملہ ملے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجس الجاہلیہ بانجاسها الی آخر. اس زیارت وارثہ کے اندر میرا مولا حسین یہ کہتا ہے، میں حسین وہ ہوں کہ جس کا صلب، جس کا نور پاک و پاکیزہ صلب سے چلتا ہوا طیب و طاہر رحم میں منتقل ہوا ہے. یہ زیارت وارثہ کا جملہ ہے. تو عزیزان گرامی، یہ رشتہ چلا کہاں سے اور چلتے چلتے کن لوگوں نے ٹھکرایا؟ جناب خدیجہ تک آ گیا. جناب خدیجہ نے ٹھکرایا. اگر نہ ٹھکراتی تو 40 سال تک جناب خدیجہ یوں نہ رہتی. ہماری تاریخ میں تو کہیں نہیں لکھا کہ جناب خدیجہ کی شادی ہوئی، اور لوگوں نے جناب خدیجہ کے کیریکٹر کو ڈیمیج کرنے کے لیے لکھا کہ ان کی شادی ہو چکی تھی. جناب خدیجہ کون ہے؟ سن لیجئے، جناب سیدہ کی مادر گرامی خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن لوا، اور یہ سلسلہ اوپر جا کر کے وہیں پر ملتا ہے جہاں پر محمد کا ملتا ہے.
یہ سلسلہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں شجرہ پڑھ دیتا. یہ سلسلہ چلتے چلتے وہیں پر ملتا ہے جہاں پر محمد کا شجرہ ملتا ہے, وہیں پر خدیجہ کا ملتا ہے, جہاں پر خدیجہ کا ملتا ہے وہیں پر عبد المطلب کا ملتا ہے, جہاں پر عبد المطلب کا ملتا ہے وہیں پر ابو طالب کا ملتا ہے, جہاں پر ابو طالب کا شجرہ ملتا ہے وہیں پر فاطمہ بنت اسد کا ملتا ہے, وہیں پر یہ شجرہ جا کے ملتا ہے. جناب خدیجہ مکے کی اس خاتون کا نام تھا, اس تاجرہ کا نام تھا, اس بزنس مین کا نام تھا کہ جس کی تجارت کا پہلا اونٹ ملک شام میں داخل ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے سے نکلتا تھا. یہ جناب خدیجہ کا بزنس اور تجارت تھی. اب میں ایک جملہ کہہ دوں, پیغمبر کہ بہت ساری ازواج تھیں, بہت ساری بیویاں تھیں, ساری بیویوں کو پیغمبر پہ فخر تھا. کیا جملہ سنبھالیے گا, ساری بیویوں کو پیغمبر پہ ناز تھا, پیغمبر کو خدیجہ پہ ناز تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. ساری بیویوں کو پیغمبر پہ ناز تھا. میرا شوہر, میرا شوہر, میرا شوہر. پیغمبر پہ کو خدیجہ پہ ناز تھا, میری زوجہ, میری زوجہ, میری زوجہ. اما فاطمہ کی ماں اور مومنین کی ماں میں یہی فرق ہے, توجہ فرمائیں, فاطمہ کی ماں اور مومنین کی ماں میں یہی فرق ہے کہ مومنین کی ماں کو اسلام نے پالا ہے, اسلام کو فاطمہ کی ماں نے پالا ہے. فاطمہ کی ماں اور مومنین کی ماں میں یہی فرق ہے. مومنین کی ماں کو اسلام نے پالا, اسلام کو فاطمہ کی ماں نے پالا ہے. یہ خدیجہ کون ہے, یہ خدیجہ کون ہے؟ میں جناب مریم کی بحث نہیں کروں گا. یہ خدیجہ کون ہے؟ یہ خدیجہ اس ذات کا نام ہے جو بدقماش عرب کے درمیان زندگی گزار رہی ہیں. بدقماش عرب کے درمیان ایسے عرب کہ جو اپنی شریک حیات, اپنی بیویوں کو دوسروں کے ساتھ دیکھ کر کے رقص کرتے تھے. یہ تاریخ ہے عرب کی. وہ عرب کے, وہ بدقماش عرب, ان کے درمیان خدیجہ زندگی گزار رہی ہیں. جب خدیجہ گھر سے باہر قدم نکالتی تھی تو جو عرب کی عورتوں کو دیکھ کر کے ان کے کیریکٹر پر جو عرب کے بدقماش انگلیاں اٹھاتے تھے, وہی عرب کے بدقماش خدیجہ کو دیکھنے کے بعد سر کو جھکا کے کہتے تھے طاہرہ جا رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, توجہ فرمائیں. وہی بدقماش عرب جناب خدیجہ کو دیکھنے کے بعد کہتا تھا کہ یہ طاہرہ جا رہی ہے, یہ زکیہ جا رہی ہے, یہ پاک جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ فاطمہ کی ماں وہ تھی جس نے بدقماش عربوں کے درمیان بھی اپنی غیرت کو بچائے رکھا. صلوات پر محمد و آل محمد. سب مل کر کے ایک صلوات پڑھیں. اپنی غیرت کو بچائے رکھا, اپنی آبرو, اپنی عزت کو بچائے رکھا. جناب خدیجہ کا عقد پیغمبر سے ہوا. پیغمبر نے پیغام نہیں بھیجا ہے, خدیجہ نے بھیجا ہے. پیغمبر نے پیغام نہیں بھیجا ہے. اگر پیغمبر پیغام بھیجتے تو آج کا مورخ یہ لکھ دیتا کہ خدیجہ کی دولت کی وجہ سے محمد نے عقد کیا تھا. توجہ فرمائیں, پیغمبر نے پیغام نہیں بھیجا ہے. خدیجہ کا پیغام آیا, پیغمبر نے ایکسپٹ کیا. نوفل بن ورقہ اور عبد المطلب نے نکاح پڑھا. توجہ فرمائیے, نوفل بن ورقہ اور عبد المطلب نے عقد پڑھا. ابو طالب نے عقد پڑھا اور نوفل بن ورقہ نے, یہ دونوں نے, ایک خدیجہ کا وکیل, ایک محمد کا وکیل. اور سن لیجئے, محمد کے ساتھ ایک جملہ لگا ہوا ہے, یتیم عبداللہ. دنیا کے یتیم اور ہوتے ہیں, عبداللہ کا یتیم اور ہے. دنیا کے یتیم اور ہوتے ہیں, میں لفظ بدل دوں, دنیا کے دولت پرست یتیم اور ہوتے ہیں, عبداللہ کا غریب یتیم اور ہے. کائنات میں کسی کی شادی کا ولیمہ 3 دن تک نہیں چلا ہے, صرف محمد عربی کا ولیمہ 3 دن تک ہوا ہے. محمد عربی کا ولیمہ. اچھا جناب ختمی مرتبت کی
یہ شادی اور رق جناب خدیجہ سے ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر خدیجہ نے بہت سارے رؤسائے عرب کے رشتے کو ٹھکرایا تو ان کے دل میں ایک کسک تو رہی نا کہ یہ وہی ہے جس نے ہم سے شادی کے پیغام کو ٹھکرایا، ٹھیک ہم بدلہ لیں گے۔ اب انہوں نے بدلہ کب لیا؟ جب شہزادی کائنات کی ولادت کا وقت قریب آیا، شہزادی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ بدلہ لیا۔ بدلہ کیسے لیا؟ خدیجہ کا بائیکاٹ کیا جائے، ہے نا؟ ہمارے ہاں بھی کتابوں میں یہی لکھا ہے، علماء بھی یہی پڑھتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی پڑھ دیا کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے خدیجہ کا بائیکاٹ کیا۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ کفار مکہ نے خدیجہ کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ لائیو مجلس چل رہی ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہوں گے، آپ کے پڑھے لکھے مجمع کے درمیان میں بول رہا ہوں، جناب خدیجہ کا کفار مکہ نے بائیکاٹ نہیں کیا، یہ نظام قدرت ہے۔ جناب خدیجہ کا مکے کے کافروں نے بائیکاٹ نہیں کیا، یہ نظام قدرت ہے۔ کہا نظام قدرت کیا؟ کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جملہ سن لو، پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تطہیر ہے تو آج عصمت کی پہلی کڑی آ رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا ہے، میں فاطمہ سے نجاست کو دور رکھوں گا۔ توجہ فرمائیں، میں فاطمہ کو نجاست سے دور رکھوں گا۔ میرے عزیزو، یہ نظام قدرت ہے۔ یہ مکے کے کافروں نے خدیجہ کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا، اللہ نے ایک راستہ بنا دیا کہ جو نجاست ہے وہ گھر کے باہر رہے، جو طہارت ہے وہ اندر رہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ نظام قدرت تھا، اللہ نے ایک راستہ بنا دیا تھا۔ دنیا فاطمہ کا کیا مقابلہ کرے گی؟ فاطمہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا خاندان دیکھو تو صحیح، فاطمہ کا خاندان تو دیکھو، اوپر کے نسل پہ جاؤ گے تو بھی اعلیٰ خاندان، اور نچلی نسل پہ آؤ گے تو بھی اعلیٰ خاندان۔ اب جعفریہ امام باڑے والا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دوں۔ میں نے جعفریہ امام باڑے میں دعا کے حوالے سے گفتگو کی تھی، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ 3 مرتبہ آگے صلوات، 3 مرتبہ پیچھے صلوات، درمیان میں قرآن کی آیتوں کو رکھیے گا تاکہ کوئی رہزن چرا نہ سکے۔ آگے بھی صلوات کا پہرا، پیچھے بھی صلوات کا پہرا، آگے سے صلوات رہبری کرے، پیچھے سے صلوات پشت پناہی کرے۔ اور چلتے چلتے اس مجلس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ صلوات ایسے ہی لے کے دعاؤں کو جا رہی ہے جیسے مباہلے کے میدان میں سیدہ چل رہی ہوں، جیسے مباہلے کے میدان میں سیدہ چل رہی ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب مباہلے کے میدان میں پیغمبر فاطمہ کو لے کے نکلے تو آگے رسالت کا پہرا تھا، پیچھے امامت کا پہرا۔ آگے رسالت کا پہرا تھا، پیچھے امامت کا پہرا تھا۔ بس جلدی سے ایک بات کہہ کے مصائب کے زمین پر قدم رکھ دوں، اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا۔ 40 منٹ گفتگو ہو چکی، 50 منٹ گفتگو ہو چکی، اور جلدی میں اپنی بات کو تمام کر دوں۔ آگے سے رسالت کا پہرا، پیچھے سے امامت کا پہرا، یہ قافلہ مباہلے میں چل رہا تھا۔ دیکھیے مجھے یہاں کے حالات تو نہیں معلوم، لیکن میں بڑے شہروں میں جاتا ہوں تو میری جو کنیزان سیدہ ہوتی ہیں ان کے جسم پہ 1.5 میٹر کی ردا ہوتی ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ 1.5 میٹر کی ردا، اور مثال دی جاتی ہے، ارے جب شہزادی کی بھی تو چادر تھی۔ تو میں اکثر مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں کہ شہزادی کی چادر میں 5 تن آئے تھے، شہزادی کی چادر میں 5 تن آئے، تمہاری چادر میں 1 تن نہ آیا۔
شہزادی کی چادر میں 5 تن آئے، تمہاری چادر میں 1 تن نہ آیا۔ ارے کبھی اپنی چادر کی مثال فاطمہ کی چادر سے نہ دینا، وہ چادر تطہیر ہے، وہ چادر تطہیر ہے۔ کبھی شہزادی کی چادر سے اپنی چادر کی مثال نہ دینا، وہ چادر تطہیر ہے۔ اس میں محمد جیسا نبی آیا، علی جیسا ولی آیا، حسن و حسین جیسے معصوم امام آئے، یہ وہ چادر ہے۔ تو عزیزو، یہ فاطمہ زہرا ہیں مباہلے کے میدان میں، غور کیجئے گا۔ یہ آخر پیغمبر نے مباہلے میں فاطمہ کو کیوں رکھا؟ آگے پیغمبر ہیں، ان کے پیچھے شہزادی ہیں، ان کے پیچھے مولائے کائنات ہیں۔ توجہ فرمائیں، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جس مقام پہ پیغمبر قدم رکھتے تھے اسی مقام پہ سیدہ قدم رکھتی تھی، اور جہاں پہ سیدہ قدم رکھتی تھی وہیں پر علی قدم رکھتے تھے۔ اب اس روایت کو پڑھنے کے بعد میں جملہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ فاطمہ کے قدم کے نشان زمین دیکھے، مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ فاطمہ کے قدم کو آسمان دیکھے، اس لیے نیچے نبوت کے قدم کا پردہ تھا، اوپر سے امامت کے قدم کا پردہ۔ ان 2 پردوں کے درمیان فاطمہ مباہلے میں لائی جا رہی ہیں۔ فاطمہ مرکز کا نام ہے، فاطمہ مرکز کا نام ہے۔ فاطمہ آگے سے نبوت سے جڑ رہی ہیں، پیچھے امامت سے جڑ رہی ہیں۔ یہ فاطمہ ہے، دنیا فاطمہ کو سمجھے، جس کی تعظیم کے لیے محمد نہیں اٹھتے تھے، محمد نہیں اٹھتے تھے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ ان کی تعظیم کے لیے محمد اٹھتے تھے، رسالت اٹھتی تھی، اور رسالت کے ساتھ ساتھ فقط محمد کی رسالت نہیں، رسالت و نبوت آدم سے لے کر کے خاتم تک کے لیے لوگ تعظیم سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ منزلت اور یہ مرتبہ فاطمہ کا ہے، یہ وقار شہزادی کا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، جس فاطمہ کی تعظیم محمد عربی کرتے تھے، ایک وقت ایسا آ گیا اسی فاطمہ کے گھر پہ آگ اور لکڑی لائی گئی۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائی۔ رک کر کے میں ایک جملہ کہوں، 28 صفر سن 11 ہجری کو پیغمبر کی شہادت واقع ہوتی ہے، ہم وفات نہیں کہتے۔ 28 صفر سن 11 ہجری کو پیغمبر کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور 2 ربیع الاول سن 11 ہجری کو شکم مادر میں محسن کا قتل ہوتا ہے۔ میں بہت آہستہ سے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ 28 صفر 2 ربیع الاول، اگر 29 کا چاند ہوا تو 4 دن کا فرق ہے، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو 5 دن کا فرق ہے۔ اے عزیزو، انصاف سے بتائیے، ابھی آپ کے دیار میں پرسوں کسی کا انتقال ہوا ہے، ایمان سے بتائیے جس کا پرسوں انتقال ہوا ہے آپ اس کے گھر پہ پہنچ جائیے تقاضا کرنے کے لیے تو سماج آپ کو برا کہنے لگے گا۔ آپ اس کے گھر پہ چلے جائیے اذیت دینے کے لیے، سماج آپ کو برا کہنے لگے گا۔ آپ اس کے گھر پہ پہنچ جائیے ان کے گھر والوں کو ستانے کے لیے، سماج آپ کو برا کہنے لگے گا۔ یہ کیسے مدینے کے بدخماش افراد تھے، کبھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ سیدہ کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی۔ فاطمہ کا گھر جلایا جا رہا ہے، فاطمہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، فاطمہ کی پسلیاں توڑی جا رہی ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ فاطمہ کے مصائب پڑھیے گا، شہزادی کے مصائب پڑھیے گا، کربلا کے مصائب نہ پڑھیے گا، لیکن ایک جملہ سن لیجئے، میں کربلا سے ربط دے رہا ہوں۔ ایک جملہ، مدینے میں اور کربلا میں کوئی فرق نہیں تھا، مدینے میں اور کربلا میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میرا جملہ سنبھالیے گا زادارو، مدینے میں اور کربلا میں کوئی فرق نہیں تھا، بھائی اتنا فرق تھا کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچے مارے جا رہے تھے، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں ماری جا رہی۔ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. آواز گریہ بلند ہو گئی ہے. مال مجلس مصائب ہویا کرتا ہے. ہمارے ہاں محرم میں جب ذاکرین منبر پہ آتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں تو مجلس میں کہتے ہیں کہ 2 قطرے آنسو کے دے دو. سیدہ رومال لے کر کے آ گئی ہیں. آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جذب کریں گی, جگہ دیں گی. یہ اکثر ذاکرین نے پڑھا ہے, لیکن آج میں جملے کو پلٹ رہا ہوں. آج فاطمہ کی مجلس ہے. آج فاطمہ رومال لے کر کے نہیں آئی ہیں. حسین کی مجلس میں فاطمہ آتی ہیں. فاطمہ حسین کی مجلس میں آتی ہیں رومال لے کے. آج فاطمہ کی مجلس ہے. آج کربلا چھوڑ کر کے حسین رومال لے کے آئے ہوں گے. اے میری ماں کے عزادارو, 2 جملے آنسوؤں کے, 2 قطرے آنسو کے دے دو. میری ماں کا پہلو ٹوٹا ہے, میری اماں کا پہلو شکستہ ہو گیا. لو عزادارو, 2 ربیع الاول کی منحوس گھڑی جب خانہ بطول پر آگ لگائی گئی, مدینے کے بدقماش افراد اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر کے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے. 11 افراد تھے. ایک روایت یہ ہے کہ 11 لوگ تھے, ایک روایت یہ ہے کہ 40 افراد تھے. ایک کتابچہ پاکستان سے چھپا جس کا نام تھا آگ خانہ بطول پر. آگ خانہ بطول پر عبد الکریم مشتاق کی یہ کتاب ہے. ہمارے ہاں مصائبوں میں پڑھا جاتا ہے کہ جب 40 افراد نے دروازے کو فشار دیا تو دروازہ اور دیوار کے بیچ میں سیدہ آ گئی تھی. دروازے اور دیوار کے بیچ میں, مگر عبد الکریم مشتاق آگ خانہ بطول پر لکھتے ہیں کہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں نہیں آئی تھی. جملہ سنیے گا, فاطمہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں نہیں آئی ہیں. عبد الکریم مشتاق لکھتے ہیں آگ خانہ بطول پر کہ جب ظالموں نے دروازے کو فشار دیا ہے تو دروازہ میں چوکھٹ بازو کے اکھڑ گیا اور فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا. محمد کی بیٹی منہ کے بل زمین پا, چلتا ہوا دروازہ سیدہ پا. 40 افراد. اجرکم اللہ الزہرا, اجرکم اللہ الزہرا. رو لو عزادارو, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہے, فاطمہ کے ہاتھ ٹوٹ گئے, فاطمہ کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے. محسن مارا گیا. سیدہ نے آواز دی یا فضتو خذینی بیدے, اے فضہ میرا محسن مارا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مگر میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا, اس لیے کہ مال مجلس مصائب ہویا کرتا ہے. لو عزادارو, جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرا. زمین اور دروازے کے درمیان میں سیدہ ہے. 40 افراد اسی دروازے پہ چڑھ کے جا رہے ہیں. فاطمہ دروازے زمین پہ پس رہی ہے. ایک مرتبہ خطاب کا ملعون بیٹا چلتے چلتے تلوار کے پشتے سے فاطمہ کی پسلی پہ مارا. آئے سیدہ, فاطمہ کی پسلی ٹوٹ. محمد کی بیٹی کو غش آ گیا. علی کی شریک حیات بے ہوش ہو گئی. غش سے افاقہ ہوا. فضہ, فضہ مجھے سہارا دے دے. فضہ آگے بڑھی, شہزادی کو سہارا دیا. فضہ میرا محسن مار ڈالا گیا, فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ سیدہ نے گھر کے کونوں میں نظر دوڑائی. کیا دیکھا؟ ایک کونے میں زینب کھڑی ہوئی ہے, ایک کونے میں کلثوم کھڑی ہوئی ہے, ایک کونے میں حسن کھڑے ہوئے, ایک کونے میں حسین کھڑے ہوئے ہیں. ارے حسن نے اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں دے رکھا تھا, بلند آواز سے میرا مولا گریہ نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی فضہ این این ابوالحسن, علی کہاں گئے؟ اے فضہ علی کہاں ہے؟
فضا نے آواز دی بی بی علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، لوگ کھینچتے ہوئے لے کے گئے ہیں، فاطمہ اپنا درد بھول گئی ہیں، یہ ولایت کی پہلی محافظہ ہے، محسن شہید، پسلیاں ٹوٹی، گھر جل رہا ہے، ولایت کے تحفظ کے لیے سیدہ نے سر پہ چادر ڈالی، گھر سے باہر نکلی، ردا زمین پہ خط دیتی جا رہی تھی، مسجد النبوی میں پہنچی، خلو ابا الحسن، علی کو چھوڑو ورنہ میں سر کے بالوں کو پریشان، میں کہوں گا بی بی مدینہ ہے، شام کا دربار نہیں ہے۔ رول وزادارو، ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس۔ شہزادی ابھی سر کے بال نہ پریشان کیجئے گا، شہزادی دربار میں ہیں، دربار میں ہیں۔ یہ دربار شرابیوں کا دربار نہیں ہے، یہ دربار شرابیوں کا نہیں ہے، یہ دربار جواڑیوں کا نہیں ہے، یہ دربار محمد کے صحابیوں کا ہے، یہ دربار محمد کے صحابیوں کا ہے۔ صحابیوں کے دربار میں محمد کی بیٹی جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ آج دربار میں مجرم کی طرح کھڑی ہوئی ہے، کبھی ایک پیر زمین پر رکھتی ہے دوسرا اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا رکھتی ہے پہلا اٹھاتی ہے۔ علی نے جب یہ منظر دیکھا کہ فاطمہ کے پیروں میں ورم آ گیا، آواز دی سلمان بنت پیغمبر کو لے کے گھر جائیے۔ جملہ سن سکتے ہو تو سن لو، سلمان فارسی شہزادی کو لے کر کے گھر چلے، گھر آئے، گھر آئے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ سب کے پاس بچیاں ہیں، جب آپ گھر سے نکلتے ہوگے نا تو بچیاں بڑی شدت کے ساتھ آپ کا انتظار کرتی ہوں گی، بیٹیاں بڑی شدت سے انتظار کرتی ہوں گی، اور جب والدین دونوں گھر سے باہر چلے جائیں تو بچے اور شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ سنیے گا، علی و فاطمہ دربار میں ہیں، زینب گھر کا دروازے پہ کھڑی ہو کے ایک مرتبہ ماں کا انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی فاطمہ آ گئی ایک مرتبہ زینب بڑھ کے اماں سے لپٹی، ابھی ماں سے لپٹی تھی کہ فاطمہ کے سر کی چادر کھسک گئی۔ زینب نے آواز دی، اماں آپ کے سر کے بال اے اماں سفید ہو گئے، مادر گرامی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ شہزادی نے آواز دی، زینب 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 میں نانا کے صحابیوں کے دربار میں تھی، اے زینب مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، زینب میں نانا کے صحابیوں کے دربار میں تھی، اے زینب یہاں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہیں نے شراب نہیں پی رکھی تھی، جو جوا نہیں کھیلتے تھے، اے زینب جب میں نانا کے صحابیوں کے دربار میں گئی نا تو میرے ساتھ میرا شوہر موجود تھا، اے زینب میرے ہاتھ بدھے نہیں تھے، میرے ہاتھ کھلے تھے، میرے سر پہ چادر تھی، مجھے تیرا وقت یاد آ رہا ہے، جب تو شام میں دربار میں جائے گی تیرے آپس سے گردن بدے ہوں گے، اے زینب تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ 1 سے 1.5 منٹ مجلس تمام ہو گئی، شہزادی آ گئی، شہزادی آ گئی، بچے گھر میں ہیں، ابو الحسن کو لے کر کے واپس آئی ہیں، جناب زہرا بچے گھر میں ہیں۔ وقت گزر گیا، 75 دن یا 90 دن، یہ 2 روایتیں ہیں، یہ 90 دن والی روایت کے تحت مجلس چل رہی ہے۔ آج 29 تاریخ ہو چکی ہے، اللہ جانے چاند ہوا یا نہیں ہوا، اگر چاند ہوا ہوگا تو کل پہلی ہے، نہیں ہوگا تو پرسوں پہلی ہے۔ 90 دن والی روایت کے مطابق آپ مجلس کر رہے ہیں، فاطمہ کا وقت آخر ہے، فاطمہ کا وقت آخر ہے، فاطمہ نے وصیتیں کر دی ہیں، اور معمول تھا ایک دن فضا کام کرتی تھی، ایک دن شہزادی کام کرتی تھی، پھر فضا کام کرتی تھی، آج فضا کے کام کرنے کی باری تھی۔ شہزادی نے آواز دی، فضا آج مجھے کام کر لینے دے، کل تو کر لینا۔ فضا نے کہا ٹھیک ہے شہزادی۔ شہزادی آج گھر کے کام میں لگ گئی ہیں، اے عزیز و انصاف سے بتائیے، خدا نہ کرے کسی کی پسلی میں چوٹ لگ جائے، کسی کے پہلو میں درد اٹھ جائے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ٹوٹا ہوا ہاتھ رکھے ہوئے بنت
محمد نے گھر کا کام کرنا شروع کیا۔ اب جو فاطمہ نے گھر کا کام شروع کیا، اپنے بچوں کو آراستہ کیا، علی نے دیکھا، آواز دی، بنت پیغمبر خیریت تو ہے؟ کہا ابو الحسن آج ہم یہ چاہتے ہیں گھر کا سارا کام ہم کریں۔ شہزادی نے گھر کا کام کر دیا، اپنے بچوں کو آراستہ کیا، اور آراستہ کرنے کے بعد آواز دی، میرے لاڈلو جاؤ نانا کی مزار پر اپنی ماں کی شفا یابی کی دعا کر لو۔ دونوں شہزادے گھر سے نکلے ہیں، ایک مرتبہ نانا کے مزار پر آئے۔ جیسے ہی نانا کے مزار پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ قبر پیغمبر کو زلزلہ آ گیا۔ دونوں بچے قبر پیغمبر پر آئے، نانا خیریت تو ہے؟ قبر پیغمبر سے آواز آئی، زینب قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں، کس کی سلامتی کی دعا کرنے کے لیے آئے ہو؟ جاؤ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ دونوں شہزادے واپس آئے، بیت عصمت میں داخل ہوئے۔ اسما نے بڑھ کے بازو پکڑ لیا، بچوں کھانا کھا لو، بچوں کھانا کھا لو۔ امام حسن نے کچھ نہیں کہا، مگر مولا حسین کہتے ہیں، اسما کیا آپ نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ ابھی جناب زہرا کے تابوت کی شبی برآمد ہوگی، عورتوں میں شبی رہے گی۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے اتنا ہی کہوں گا، آہستہ آہستہ شبی کو بوسہ دیجیے گا، اس لیے کہ یہ اس بی بی کے تابوت کی شبی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، جس کے شکم میں محسن مارا گیا ہے، جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ اے اسما، کیا آپ نے مجھے ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ جب حسین کا یہ جملہ سنا، اسما نے شہزادوں کو پکڑا، لا کے ماں کے سرانے بٹھا دیا۔ اب جو حسنین نے دیکھا، سر سے مامے اتارے، مسجد النبوی میں پہنچے، اے بابا اماں مر گئی، اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ مسجد النبوی سے شہزادی کے جنازے پر مولا کائنات آئے۔ حسب وصیت علی نے فاطمہ کو غسل دیا ہے، کفن پہنایا، جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا۔ شہزادی کی وصیت تھی، علی آپ مجھے غسل دیجئے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے غسل نہ دیجئے گا، اس لیے میں طاہرہ ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے غسل دینا چاہتے ہیں تو میرے جسم سے میرے لباس کو نہ اتاریے گا۔ اللہ جانے کیوں فاطمہ یہ راز چھپا رہی تھی۔ مولا کائنات نے شہزادی کو غسل دیا ہے۔ غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی پر رات کی تاریکی میں پڑا۔ تڑپ کے علی نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ سلمان نے آواز دی، مولا کیا ہو گیا؟ کہا سلمان بنت پیغمبر کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، مگر فاطمہ نے مجھ سے شکایت نہ کی۔ میں دل کہتا ہے میں مولا کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں، اے مولا مدینے میں 3 ٹوٹی پسلیاں نہ برداشت کر سکے، کربلا میں حسین کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہوگا۔ ایک بہن کیسے منظر دیکھے گی، ایک بہن کیسے منظر دیکھے گی؟ لوزادارو، علی نے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازہ آمادہ ہو گیا۔ اب شب کا انتظار ہو رہا ہے، اور رات بڑھ جائے، اور رات بڑھ جائے۔ جب تاریکی پھیل گئی تو ہمارے ہاں بھی دستور یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے نا تو بلایا جاتا ہے، آؤ بچوں ماں کا دیدار کر لو، آؤ بہن سے رخصت نہیں ہوگی، آؤ اپنی پھوپھی کا دیدار نہیں کرو گے۔ مدینے میں علی نے یہ دستور اپنایا، اور ایک مرتبہ جنازے کو رکھا، اور رکھنے کے بعد آواز دی، زینب ماں کو سلام نہیں کرو گی، ام کلثوم ماں سے رخصت نہیں ہوگی، میرے لال حسن کہاں ہو، آؤ ماں کو الوداع نہیں کرو گے، اے میرے کربلائی حسین، اے میرے غریب الدیار حسین، اے میرے بے وطن حسین، ماں سے رخصت نہیں ہوگے۔ تاریخ کا جملہ ہے، جو لفظیں تاریخ میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ایک زینب آگے بڑھی، ماں کا ماتھا چوما، اماں خدا حافظ۔ کلثوم آگے بڑھی، ماں کے لب چومے، اماں خدا حافظ۔ حسن آگے بڑھے، ماں کے رخسار چومے، اماں خدا حافظ۔ مگر تاریخ کہتی ہے حسین آگے بڑھے، ماں کے پایتی آ کے کھڑے ہو گئے، اماں حسین آیا ہے۔ جب تک بلاتی نہ تھی حسین آتا نہ تھا۔ اماں آپ نے عادت ہی ڈال دی ایسی، 1 سے 1.5 منٹ مجلس تمام ہو گئی، اماں آپ نے عادت ڈال ہی ایسی دی ہے کہ جب تک بلاتی نہ تھی حسین آتا نہ تھا۔ اماں جب تک بلاؤ گی نہیں حسین آئے گا نہیں۔ لو جلال پور والو، مدینے میں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ حسین نے جملہ کہا، سیدہ کے کفن کے بن ٹوٹ
اٹھ گئے، دونوں ہاتھ بلند ہو گئے، اے میرے کربلائی حسین، ماں کے سینے سے لگ جا۔ حسین ماں کے سینے سے لگے، مالا اعلیٰ میں چلا تم، آسمان پہ جبریل نے ماتم کیا، آسمان سے فرشتہ آیا، اے علی حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ علی حسین کو جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ مولا کائنات آگے بڑھے، حسین کے بازو پہ ہاتھ رکھا، حسین کے بازو پہ ہاتھ رکھا، حسین نے باپ کے رخ انور پہ نظر ڈالی، ایک مرتبہ آواز دی، بابا فرمائیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ علی نے آواز دی، میرے لال کافی تاخیر ہو گئی ہے، ماں کا جنازہ چھوڑ دو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ حسین نے باپ سے ایک جملہ کہا، بابا آخری مرتبہ اپنی ماں سے ایک وعدہ لے لینے دیجئے، ختم ہو گئی عزادار و مجلس، تابوت کی زیارت کے لیے میری مائیں اور بہنیں آمادہ ہو جائیں، اے بابا آخری مرتبہ ماں سے ایک وعدہ لے لینے دیجئے۔ حسین کے بازو علی نے چھوڑا، حسین جھکے، اپنا دہن ماں کے کان تک لائے اور جھک کے کہتے، اماں وعدہ کیجئے آج مدینے میں آپ نے بلایا، حسین آ گیا، اے اماں کل کربلا میں حسین بلائے گا، اماں جاؤ گی، ماں نے وعدہ کیا۔ حسین ماں سے جدا ہوئے، کربلا میں فاطمہ تھی جن کی آغوش میں حسین کا سر، فاطمہ کی گود میں حسین مارا گیا۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔